قدرت اللہ شہاب ICS۔ جب یہ خبر بھاگلپور پہنچی تو حکام بالا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اگلی صبح انگریز کلکٹر مسٹر پیریڈو، SP مسٹر اسٹروک اور اسپیشل ڈیوٹی پر آیا ہوا ایک DIG مسٹر اسٹوارٹ مشین گنوں اور وائرلیس سے مسلح جیپ میں سوار ہو کر گاؤں پہنچے۔ ان کے ساتھ برما شیل کا ایک بڑا سا ٹینکر تھا جو پیٹرول سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ یہ تینوں حضرات بغیر علیق سلیق کے میرے خیمے میں داخل ہوئے، میری موجودگی کو سراسر نظر انداز کر کے آپس میں میٹنگ کرنے لگے۔ ان کی گردنیں بپھرے ہوئے خنزیروں کی طرح تنی ہوئی تھیں اور غیظ و غضب سے تمتما کر ان کے چہرے گلے سڑے چقندروں کی طرح سیاہی مائل سرخ ہو رہے تھے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ گاؤں کو آبادی سے خالی کر کے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیں اور اس طرح آس پاس کی فصلوں کو بھی نظر آتش کر دیں تاکہ آزادی مانگنے والوں کی پیٹھ پر خاطر خواہ تازیانہ عبرت لگایا جا سکے۔ جب وہ آپس میں اس نامعقول منصوبے کی تفصیلات طے کرنے لگے تو میں نے انہیں ٹوک کر یاد دلایا کہ خاکسار بھی خیمے میں حاضر ہے اور اپنا مشورہ ان کی خدمت میں پیش کرنے کا خواہش مند ہے۔ DIG نے پستول پر ہاتھ رکھ کر مجھے گالی دی، شٹ اپ یو باسٹرڈ، خیمے سے دفع ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، ڈیم سن آف بچ۔ کلکٹر اور SP بھی خوب گرجے برسے، لیکن میں اڑا رہا کہ میں اس انکوائری کا انچارج ہوں، میرے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ SP نے اٹھ کر میرے منہ پر زناٹے سے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ میں نے جواباً غزل کے طور پر اسی طرح کا زوردار چانٹا اس کے منہ پر دے مارا۔ بھاری بھرکم DIG غصے سے چنگھاڑ کر اٹھا، مجھے گردن سے دبوچ کر ہوا میں اچھالا اور میری پیٹھ پر زبردست ٹانگ رسید کر کے مجھے خیمے سے باہر پھینک دیا۔ خیمے سے اس طرح برآمد ہو کر میں نے دفعدار شیر خان سے مشورہ کیا۔ ہم دونوں نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ سرکاری فرائض کی ادائیگی تو بہرحال لازمی ہے، لیکن ایک غریب گاؤں کو آگ کے شعلوں سے بچانا بھی ہمارا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے ان تینوں فرنگی افسروں کے نام ایک حکم نامہ لکھا کہ ہرگاہ آپ کے عزائم حکومت، ملک اور انسانیت کے مفاد کے سراسر خلاف ہیں، اس لیے میں علاقہ مجسٹریٹ کی حیثیت سے آپ کو پابند کرتا ہوں کہ تا حکم ثانی آپ خیمے کے اندر ہی تشریف رکھیں۔ اس حکم کی خلاف ورزی کر کے اگر آپ میں سے کسی نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو سنگین نتائج کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ دفعدار شیر خان کی ہدایت پر مسلح پولیس کا دستہ گھوڑوں پر سوار ہو کر خیموں کا محاصرہ کر کے استعدا ہو گیا۔ شیر خان نے رائفل کندھے پر رکھ کے اندر گیا اور سلوٹ کر کے میرا حکم نامہ میز پر رکھنے کے بعد دروازے کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔ خیمے کے اندر پہلے کہکے بلند ہوئے، پھر فصیح و بلیغ گالیوں کا طوفان امڈا۔ کچھ دیر بعد کلکٹر مسٹر پیریڈو نے اپنی لمبی یہودیانہ ناک ذرا سی باہر نکال کر صورتحال کا جائزہ لیا تو اس کا سر ربڑ کی گیند کی طرح پچک کر اسٹاک سے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد خیمے کے اندر مردنی چھا گئی۔ میں نے ان افسروں کی جیپ سے بیئر کی بوتلیں، گلاس، سینڈوچ کے پیکٹ اور وائرلیس کا سیٹ ایک سپاہی کے ہاتھ خیمے میں بھجوا دیا اور برما شیل کے ٹینکر کو حکم دیا کہ وہ فوراً بھاگلپور واپس چلا جائے۔ خیمے میں کچھ دیر سناٹا رہا، صرف بیئر کی بوتلوں اور گلاس کی کھن کھن سنائی دیتی تھی۔ پھر SP نے وائرلیس سیٹ چلایا اور بھاگلپور پولیس لائن کے ذریعے کمشنر کے نام کلکٹر کی جانب سے ایک پیغام لکھوایا۔ جب یہ پیغام کمشنر B کے گھوکھلے تک پہنچا تو انہوں نے گورا فوج کا ایک دستہ ساتھ لیا اور بنفس نفیس ہمارے کیمپ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس اثنا میں اس سارے واقعے کی خبر متاثرہ گاؤں اور اس کے مضافات میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔
خبر کم اور قیاس آرائیاں زیادہ۔ کوئی کہتا تھا انگریز افسروں نے مجھے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، کسی کا خیال تھا میں نے ایک انگریز افسر کو مار ڈالا ہے اور 2 کو حراست میں لے رکھا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ افواہوں کے اس ریلے میں 800-900 افراد کا ایک ہجوم ہمارے کیمپ کے آس پاس جمع ہو گیا۔